السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28۔ کیف تکفرون، کس طرح تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم اور تم تھے، امواتن بے جان، فاحیاکم سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں جلائے گا، ثم الیہ ترجعون اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اب دیکھیے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو مانو، اور اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نہیں مانتے، کس طرح تم اللہ کا انکار کرتے ہو، وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا تم مردہ تھے۔ اب دیکھیں پہلے ایک طرح سے دلیل دی کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اب پھر دوسری جگہ پہ دلیل دی جا رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تم تھے کیا، وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا تم لائف لیس تھے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی ہماری کیا تھی، ہم لائف لیس تھے، ہم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ تو اس نے تم کو زندگی دی، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں تمہارے اندر روح ڈالی، یوں زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ ثم یمیتکم اور پھر وہ تم کو موت دے گا، کب، مطلب کہ دنیا سے جانے کے وقت تمہاری روح نکال لے گا۔ ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور یہ زندگی آخرت والی زندگی ہوگی جس کے بعد کوئی موت نہیں۔ تو یہ کون سی زندگی ہے، آخرت کے بعد والی زندگی جہاں پہ موت نہیں ہوگی۔ کہا ہے کہ تم کچھ نہ تھے، پھر کیا ہوا، زندگی ملی، پھر کیا ہوگا، پھر موت ملے گی، پھر زندگی ملے گی، اور اس کے بعد پھر زندگی ہی زندگی، کوئی موت نہیں ہوگی۔ تو یہ سائیکل کمپلیٹ ہو گیا۔ اب یہ زندگی کون سی ہے، قبر میں جیسے روح ڈال کر حساب کیا جاتا ہے، حشر کے دن اٹھایا جاتا ہے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی کہ حشر کے دن تم اس کے سامنے کھڑے ہوگے۔ کس لیے، کیوں، کیونکہ حساب کتاب کے لیے، جزا اور سزا کے لیے اس کے پاس جاؤ گے۔ اب دیکھیں 2 دفعہ زندگی ملی، 2 دفعہ موت ملی۔ پہلے زندگی یہ ہے کہ پھر مرنا ہے، پھر زندگی اس کے پہلے کی موت تھی، یعنی کہ آغاز موت سے ہے، پھر زندگی ہے، پھر موت ہے، اور پھر زندگی ہے، اس کے بعد زندگی ہی زندگی ہے۔ قبر کی زندگی نا برزخ کی زندگی ہے، پھر اٹھائے جائیں گے، پھر مریں گے نہیں، پھر دوبارہ کوئی موت نہیں، کیونکہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور پھر ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر جنت والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جہنم والے ہمیشہ جہنم میں، بس اینڈ، سٹوری اینڈ۔ تو یہاں پہ اللہ کے وجود کے اقرار کے لیے ایسا سوال کیا گیا ہے جس کے بارے میں انسان تو لاجواب ہو گیا، اس کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ تو پہلے توحید کو ثابت کیا گیا تھا، پھر تخلیق کو۔ تو یہاں حیات اور موت دونوں سے، کیونکہ اللہ کے بغیر تو یہ کوئی کام نہیں کر سکتا نا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا تھا کہ میرا رب کون ہے، وہی جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ تو پھر آگے سے نمرود نے کیا کہا تھا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ بہرحال یہاں کیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ زندگی صرف اللہ دے سکتا ہے نا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ اب ہم میں سے بہت سی مائیں ہوں گی جنہوں نے تجربہ بھی کیا ہوگا کہ پیٹ کے اندر اچانک حرکت ہوتی ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روح آ گئی۔ تو وہ کب ہوتا ہے، کب پتہ چلتا ہے کہ کب بڑی جان، ماں کو تو خود نہیں پتا کہ یہ کیسے ہوا، کس نے کیا، ظاہر ہے کسی انسان نے نہیں کیا، بلکہ ماں نے خود نہیں کیا۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ سوتے سوتے آنکھ کھل جاتی ہے جیسے اندر کچھ حرکت کر رہا ہے، تو وہ حرکت کس چیز کی علامت ہوتی ہے، زندگی کی، لائف کی، اور یہ صرف اللہ کرتا ہے۔
تو پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات روح نہیں پڑتی تو پھر بچہ باہر آ جاتا ہے، اس لیے جب روح نہیں پڑتی تو وہ بچہ جس کا صرف ایک لوتھڑا بنا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اندر روح نہیں ہوتی، تو پھر وہ باہر آ جائے تو اس پہ نہ تو جنازہ ہوتا ہے، نہ غسل ہوتا ہے، نہ کفن نہ دفن، کچھ نہیں، بلکہ اس کو آپ جہاں مرضی ڈال دیں۔ لیکن ہاں، ایک دفعہ اگر اس کے اندر روح پڑ جائے تو پھر وہ مرا ہوا ہی کیوں نہ ہو، تو بہت یہاں پہ فرق ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا حکم ہے کہ اللہ وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور پھر موت دیتا ہے، پھر موت کے بعد پھر وہ زندگی دے سکتا ہے، اور قیامت کے دن وہ پھر سے اٹھائے گا۔ پتہ ہے کافرین ان مکہ کیا کہتے تھے کہ کون ہے ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ پرانی ہو جائیں گی؟ تو پھر کہہ دیجئے ان کو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ زندگی دی تھی، وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، ہمیں اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا انکار کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ کے وجود پر دلیل کیا ہے کہ انسان کی اپنی زندگی اور موت کا نظام ہے۔ اور جو دوسری بات ہے جو اس آیت کے آخری حصے میں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انسان جہاں سے بھی آیا ہو اس سے واپس جانا کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس۔ کہیں بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ واپس اسی کے پاس جائے گا، اللہ کے پاس ہی جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔